بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ درس قرآن مجید۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن کی آیت 60 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنے ایک خاص کرم و فضل کو اس آیت پاک میں بیان فرمایا ہے۔ مفسرین کے بقول کہ پہلے یہ حکم صرف حضرات انبیاء علیہ السلام سے متعلق تھا۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو گے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار برکات میں ایک یہ بھی ہے کہ حق تعالی شانہ نے آپ کی امت کو وہ حکم دیا جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کو تھا۔ اس آیت پاک میں یہ حکم ہے کہ ربکم قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے تمہیں یہ کہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف اور صحف ابراہیم اور موسیٰ اور آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو صحائف اور آسمانی کتابیں اور اللہ کی وحی اور پیغامات آئے، ان میں خطاب صرف وقت کے نبی کو تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی شانہ نے جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام میں خطاب فرمایا ہے، اپنی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت ہمیں بھی خطاب فرمایا ہے، ہم سے کلام کیا ہے۔ قرآن پاک میں 80 اور 88 جگہ موجود ہیں جہاں اللہ پاک کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اے ایمان والو۔ تو اللہ کے ایک بندے نے ان ساری جگہوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے دیکھا کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، اور 88 دفعہ جو خطاب کیا ہے تو کچھ باتیں تو ارشاد فرمائی ہیں، نرا یہ نہیں کہ اے بندے بس نہیں، وہاں بہت سی ایسی حقیقتیں جن کا تعلق ہماری ذات سے اور جن کا نفع دنیا اور آخرت میں ہم پا سکتے ہیں، وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور اللہ کا کلام سب سے زیادہ بامعنی اور مطالب کا حامل ہوتا ہے۔ اب ہمیں بھی پتہ چلا، لیکن ہم کب یہ کوشش کرتے ہیں میرے رب نے مجھے کیا کہا۔ ایک معمولی شخص جو ملازم ہے کسی بھی محکمے کا، اسے بڑے آفیسر
اور اس شعبے کے انچارج کا فون آ جائے اور وہ کچھ بات اس سے کہے اور وہ سن کر کہے کہ ہاں فون تو آیا لیکن پتہ نہیں انہیں کیا، وہ سب اسے بولیں گے کہ تو پاگل ہو گیا ہے، اتنے بڑے آدمی نے اور آفیسر نے تجھے کچھ کہا تجھے پتہ ہی نہیں اس نے کیا کہا۔ اور رب العالمین ہمیں فرمائیں اور قیامت میں پوچھیں گے بندے میں نے تو اسے باتیں کی تو نے سنی کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قرآن پاک میں 88 مقامات پر موجود ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس آیت پاک میں اپنے خاص فضل و کرم کا اظہار فرمایا۔ قرآن پاک کے بہت سے مقامات پر حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے اور دعا کے ساتھ قبولیت بھی مذکور ہے۔ میرے بندے ایوب نے سخت بیماری میں اور فقر و احتیاج میں مجھے پکارا، میں نے ایوب کی دعا کو قبول کیا۔ اس کے گھر کے لوگ مال منال سب ہلاک اور برباد ہو چکا تھا، میں نے پہلے سے دگنا اسے عطا کیا۔ لکھا ہے کہ پہلے اللہ پاک نے ان کو اولاد میں 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں عطا کی تھی، ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکری اونٹ اور بیل وغیرہ اور بہت زیادہ زمین قابل کاشت اور رقبہ ان کو عطا کیا، بے شمار دولت کے مالک تھے۔ پھر آفات سماوی نے ان سب کو اچک لیا۔ جس گھر میں ضیافت تھی چھت گری اور صرف 2 بندے بچے، ایک حضرت ایوب علیہ السلام، ایک ان کی بیوی جن کا نام رحمت بی بی لکھا ہے، باقی سارے دب کر اس میں وفات پا گئے۔ سارا مال خود بیمار پڑ گئے، لوگوں نے لوٹ لیا، سب زمینیں اور جائیداد اور چیزیں جو جس کے ہاتھ آیا اس نے لے لی، اور آپ بیمار بے مال فقر و احتیاج کی حالت میں پڑے ہیں اور اپنے رب سے عرض کرتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو ہی مہربانی کرے اور تو سب سے بڑا مہربان ہے ہی تو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے ایوب کی دعا کو قبول کیا اور جتنا کچھ پہلے تھا اس سے دگنا عطا کر دی۔ فرمایا حق تعالی شانہ نے کہ اپنی ایڑی اے ایوب زمین پر مار، چشمہ پانی کا پھوٹے گا اس سے نہا لے۔ ان کی بیوی کسی کام سے گئی ہوئی تھی، بڑی خدمات اس کی کہ سب چھوڑ گئے، سارے دوست وہ تو کھانے پینے کے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں نے صحیح ارشاد فرمایا کہ دنیا کے رشتے ناطے تعلقات وہ سب کے سب غرض پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب تک فائدہ ہے، بابے کی پینشن آ رہی ہے تو سب اس کے ارد گرد، اور ایک کو اس نے دے دیا باقی سب اسے بھول رہے، بڑا پاگل ہے، انصاف نہیں کیا، ظلم کیا ہے، فلاں کو اتنا دے دیا مجھے دیا ہی نہیں۔ فرمایا کہ صرف اللہ اور اللہ کے نبی ایسے ہوتے ہیں، بغیر کسی غرض اور لالچ کے بندے سے پیار کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یا پھر جس کی لو رب سے لگی ہو، سچا اور کھرا ولی، وہ بھی کسی لالچ کے بغیر اللہ کی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا، چشمہ نکلا، پانی ابلا، فرمایا کہ نہا لو۔ غسل کرتے ہی بالکل سب بیماریاں ختم اور بالکل ٹھیک ٹھاک جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہ تھے۔ بیوی واپس آئی، دیکھا کہ یہاں میرا خامد پڑا ہوا تھا، وہ تو ہلنے کا بھی نہیں، وہ چلا کدھر گیا، اور یہ خوبصورت آدمی یہ کون آ کر ادھر بیٹھ گیا ہے۔ تعجب کو دیکھ کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا عطا کر دی ہے، اور شفا ملتے ہی مفسرین نے لکھا ہے
کہ سونے کے پتنگے اور بجنگے، یہ جو مچھر وغیرہ لائٹ پر آتے ہیں، وہاں سونے کی بارش ہو رہی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی اور اس مال کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ لالچ نہیں، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیمار پڑے اور ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ ایک دوست آیا کہنے لگا اتنے بہادر ہو کر اور عمر فاروق ہو، تو فرمایا کہ یہ بیماری بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہے اور شدید بخار ہے، جسم میں درد ہے، تو میں ہائے ہائے رب کے سامنے کر رہا ہوں، لوگوں کو نہیں دکھا رہا۔ اور کیا میں اب اللہ پاک کو جرت دکھاؤں کہ کچھ زبان سے آئے بھائی نہ کروں اور کہوں کہ میں بڑا دلیر اور بہادر ہوں؟ نہیں، جو حالت ہے رب کے سامنے پیش ہے، اور رب سے دعا جو ہے وہ کبھی بھی عقارت جا ہی نہیں سکتی۔ اب تعالی شانہ نے اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو قرآن میں نقل کیا، اور آپ وہاں ہر جگہ دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور ایسا قبول کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر کے جو دعائیں کیں، ان میں ایک دعا کہ یہاں رہنے والوں کے لیے پھلوں کا رزق یا اللہ پاک ہو۔ یہ دعا نہیں کی کہ یہ سارا علاقہ باغ و بہار ہو جائے، زمین زرخیز ہو جائے۔ اصل چیز جو ہے وہ پھل اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس ثمر کے لیے یہ اعلیٰ ترین عقل ہوتی ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کی سمجھ سب سے اونچی ہوتی ہے۔ مطلوب اور مقصود حال چلانا نہیں ہوتا، اس سے فصل جو اصل اللہ ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو دعا کی وہ ان کے زمانے ہی سے لے کر تا قیامت وہاں پھلوں کا رزق ڈھیروں ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور نسلوں کے لیے خیر کی جو دعائیں کریں گے اثرات پہنچیں گے۔ تعالی شانہ نے وعدہ فرمایا بندے تو مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اب بندہ مانگے ہی نہ، منہ دوسری طرف رکھے یا تکبر کرے، اور حدیث پاک میں جو اس آیت پاک کی وضاحت آئی ہے کہ ان الدعاء هو العبادۃ، دعا کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم شے وہ بندے کا رب سے مانگنا ہے۔ اس میں اللہ پاک کی بہت بڑی رضا ہے، اور یہ اصل عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادت، حدیث پاک کے لفظ ہے، اور فرمایا کہ دونوں جہانوں کا، زمین و آسمان کا نور دعا ہے۔ دعا بڑی ہی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ ہم کوشش کر آ کے جب ڈاکٹروں اور دوسری جگہوں سے ہمیں پیدا نہیں ہوتا، آخر میں رب سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہے، کہیں کوئی سہارا ملا نہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا اور آخری سہارا وہ اللہ ہی ہے۔ کوئی بھی چیز مطلوب ہو ہماری، سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، پھر اس کے بعد اسباب کو سننا سمجھ کر اختیار کرنا ہے۔ دعائی لینا مریض کے لیے منع نہیں، لیکن وہ کہے کہ صرف دعائی میں شفا ہے تو پھر تو ڈاکٹر وہ تو دنوں مہینوں اور سالوں میں امیر ہوتے ہیں، وہ دنوں اور گھنٹوں میں ہو جائے یہ لے گا تو تب کام تیرا ہے۔ وہ بیچارے اپنی بے بسی کا اظہار انہوں نے اپنے کمرے میں لکھا ہوا ہے، ہم صرف علاج کرتے ہیں، دعائی دیتے، اس میں اثر اللہ ڈالتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کے فیصلے سے تجھے شفا ملے گی، ہمارے فیصلے سے نہیں، ہم میرا سبب ہیں۔ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، تو سب سے زیادہ دل و جان سے ہمیں رب سے مانگنا چاہیے۔ آگے وہ اسباب میں بھی پھر آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، پھر ہر کام جلدی ہو جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا کے لیے پھر شرط ہی کوئی نہیں رکھی کہ تم وضو کر کے مسجد میں آ کر اور یوں کر کے دعا مانگو، نہ
جس حال میں جہاں جو چیز تمہیں مطلوب ہو مانگو، لیکن کئی بار دماغ جو ہے وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، یا اللہ فلانے کا بیڑا غرق کر دے۔ یہ دعا نہیں، یہ بد دعا ہے، یہ ایسا کہنا حرام ہے، اور مسلمان ہو کر لوگوں کے بیڑے غرق کرے، یہ تو ویسے ایمان سے ہی بعید چیز ہے۔ حدیث پاک میں منع فرمایا کہ قطع رحمی کی اور نقصان کی اپنے یا غیر کے یہ دعا نہ مانگو، یہ دعا نہیں ہوتی، یہ بد دعا ہے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا عبادت ہی ہے، اور ساری عبادت دعا ہی ہے۔ بندہ جب بھی عبادت کرتا ہے، نماز روزہ جو بھی، تو اس کا نچوڑ یہی ہے کہ رب سے مانگ رہا ہے، دنیا کی چیزیں یا آخرت کا ثواب، دوزخ سے نجات یا جنت کی نعمتیں، یہ سارا کچھ عبادت کے ذریعے ہماری چاہت اور طلب ہی تو ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فیصلہ فرما دیا کہ ہر عبادت بھی دعا ہے، اور ہر دعا عبادت میں شامل ہے۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے سامنے بہت زیادہ عاجزی کا، محتاجگی کا اظہار کرنا، اور جب ہم ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دے، تو اس سے زیادہ احتیاج کا اظہار کیا ہوگا؟ فرمایا جو رب سے نہ مانگے اللہ کا غضب اس پر اترتا ہے، اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کی سزا فرمائی کہ دوزخ کی آگ ہے۔ جو رب سے نہ مانگے وہ پھر کل بالکلیہ محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک دعا کے سارے شرف اور فضیلتیں ہمیں نصیب فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ المومن کی آیت مبارکہ 60 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی جو نوٹیفیکیشنز اور ولاگز ہیں وہ آپ تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ عام قسم کے ولاگز نہیں ہیں، بلکہ یہ باعث برکت اور باعث ثواب نوٹیفیکیشن اور ولاگز ہیں، جو آپ کو ڈھیروں نیکیوں اور ثواب کے فیوز عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر مناسب سمجھے تو یہ ولاگز اور ایسے نوٹیفیکیشن اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ اس سے کار خیر اور کار ثواب عمل میں ان کا بھی شیئر ہو سکے، اور اس کا یقیناً آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل کر لیں،
تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔